بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے والد حسیب صاحب کسی ادارے میں کوالٹی کنٹرولر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کا 400 گز کا خوبصورت مکان نارتھ ناظم آباد میں تھا۔ باپ بیٹا صرف ایک ملازم اور ایک ملازمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ میرا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ میری والدہ سعیدہ بیگم حیات تھی، لیکن والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے اتنا کچھ چھوڑا تھا کہ آنے والی نسلیں کچھ کیے بغیر زندگی گزار سکتی تھی، لیکن میری ممی کی خواہش تھی کہ جب میری شادی ہو جائے تو میں اپنے شوہر کے تعاون سے کوئی کاروبار کر لوں۔ ان کی خواہش کے مطابق میں اس وقت MBA کر رہی تھی۔ مالی اعتبار سے میرے اور احسن کے گھرانے میں بہت فرق تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ میری اور احسن کی یکجائی میں ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ممی اس مزاج کی تھی ہی نہیں کہ اس معاملے کو مسئلہ بنا دیتی۔ دولت ان کی نظر میں بہت ثانوی چیز تھی۔ وہ خود اتنی سادہ زندگی گزارتی تھی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بے پناہ دولت کی مالک ہیں۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد ان کے جسم پر کبھی کوئی قیمتی ہار یا رنگین لباس نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ معمولی سی سفید یا سیاہ ساڑی میں ملبوس رہتی تھی۔ زیورات سے بھی انہیں قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ ہر اعتبار سے وہ ایک روایتی بیوہ کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے مرحوم والد عمر میں ان سے بہت بڑے تھے، لیکن مجھے ممی نے کبھی نہیں بتایا کہ عمر کے اتنے فرق کے باوجود ان دونوں کی شادی کیسے ہو گئی تھی۔ رشتہ داروں میں میری 3 خالائیں تھیں، مگر انہوں نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی اس سلسلے میں قرید کبھی نہیں رہی۔ عرفانہ خالہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، اور جب انہوں نے میٹرک کیا تب ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا جب میں MBA کر رہی تھی۔ MBA کرنے کے بعد ایک دن میں نے احسن کو بتایا کہ وہ اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کر میرے گھر چائے پر آئے۔ اس نے میری اس دعوت کو قبول کر لیا اور اتوار کو آنے کا کہا۔ اتوار تک کے چند دن میں نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ یہ میرے لیے انتہائی مسرت انگیز بات تھی کہ احسن اپنے والد کے ساتھ میرے گھر آ رہا تھا۔ دوپہر کو ہی میری 3 خالائیں بھی آ گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کے شوہر 5 بجے تک آ جائیں گے۔ احسن اور اس کے والد کو 5:30 بجے تک آنا تھا۔ یہ بات میں ممی کو بتا چکی تھی۔ عرفانہ خالہ سے مجھے معلوم ہوا کہ ممی نے ان سب کو اس لیے بلایا ہے کہ سب بھی احسن کو دیکھ لیں اور اس کے والد سے ملاقات کر لیں۔ 5:10 پر سبھی ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ 5:30 بجے احسن اور حسیب انکل بھی آ گئے۔ ممی مجھے لے کر ان کے استقبال کے لیے باہر نکلی۔ برآمدے میں آمنا سامنا ہوا۔ میں ممی کو ان دونوں سے اور ان دونوں کو ممی سے متعارف کروانے لگی۔ میں اپنی مسرت میں اس بات پر دھیان ہی نہیں دے سکی کہ ممی اور انکل حسیب نے ایک دوسرے سے کیا رسمی جملے ادا کیے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کا کیا تاثر تھا۔ ڈرائنگ روم میں باقی لوگوں سے تعارف ہوا۔ میری خالاؤں کے شوہر حسیب انکل سے گفتگو کرنے لگے۔ میری خالاؤں کی نگاہیں احسن کا طواف کر رہی تھی۔ عرفانہ خالہ نے ایک بار میری طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں میرے انتخاب کی داد دی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ممی بالکل چپ چاپ اور کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے گفتگو میں بھی بالکل حصہ نہیں لیا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حسیب انکل بھی سنجیدہ تھے۔ میں نے انہیں اتنا سنجیدہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بات چیت بھی وہ زیادہ نہیں کر رہے تھے۔ ان سے کچھ کہا جاتا تو بس جواب دے دیتے، از خود کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد سنجیدہ خالہ کے شوہر نے حسیب انکل سے کہا، آئیے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، چائے وہیں لگوا دی گئی ہے۔ دراصل میں نے چائے کے ساتھ اتنے لوازمات کا بندوبست کر دیا تھا کہ سب کچھ ٹرالی پر ڈرائنگ روم میں لانا ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے، حسیب انکل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں اب بالکل نہیں رک سکوں گا۔
دراصل میں بھول ہی گیا تھا کہ مجھے اس وقت کسی سے ملنے جانا ہے اور وہ ملاقات بے حد ضروری ہے، لیکن یہ تو ہمارے لیے باعث شرمندگی ہوگا کہ آپ چائے پیے بغیر چلے جائیں۔ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں، ہمیں بس ایک دوسرے سے ملنا تھا، سو مل لیا۔ حسیب انکل کا لہجہ کافی کھردرا تھا۔ میں نے احسن کی طرف دیکھا، وہ بھی کافی مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ حسیب انکل کے کھڑے ہونے کی وجہ سے سبھی کھڑے ہو گئے۔ ان میں ممی بھی تھی، لیکن وہ اب بھی حسیب انکل کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اور میری خالائیں ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ گئی۔ اسی رات احسن نے مجھے فون کیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ نہ جانے کیوں میرے لہجے میں تلخی تھی۔ ذمہ داری تو مجھ پر بھی عائد نہیں ہوتی، لیکن خیر، ٹیلی فون پر یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ کل تم مجھ سے ضرور ملنا، مگر اب رات نہ ہو چکی ہوتی تو میں چاہتا کہ ہم اسی وقت کہیں ملتے۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ دوسرے دن میں احسن کے گھر پر تھی۔ احسن بہت بکھرا بکھرا نظر آ رہا تھا۔ میری طرح یقیناً اس کی رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تمہیں ممی نے کچھ بتایا نہیں؟ میں نے جواب دیا، لیکن کیا انہیں کچھ بتانا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے ان کے ڈیڈی کے بیچ کوئی رنجش ہے، وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ حسیب انکل نے کیا بتایا ہے؟ کچھ نہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ احسن نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مگر انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تمہاری تو انہوں نے بہت تعریف کی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے میرا انتخاب کیا۔ انہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں، لیکن وہ ہماری شادی میں شریک نہیں ہونا چاہتے، اور شادی کے بعد بھی وہ تمہارے گھرانے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ قدرے توقف سے احسن پھر بولا، اب تم ہی بتاؤ کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا بتاؤں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے لیے تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی تصور نہیں۔ تو کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارے بغیر زندہ رہ سکوں گا؟ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ یہ سب ہوگا کیسے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز رو مت، ہمت کرو۔ یہ مسئلہ کسی طرح ہم دونوں کو ہی سلجھانا ہوگا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ احسن، کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری ممی اور میرے ڈیڈی کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اگر سب معلوم ہو جائے تو کسی طرح اسے کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مجھے عرفانہ خالہ کا خیال آیا کہ وہ ان حقائق سے آگاہ ہوں گی جو میں نہیں جانتی تھی۔ میری دانست میں ان کا امکان کم تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا کہ جس سے میری کچھ ڈھارس بندھی۔ ممی کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے میں یہ دیکھ رہی تھی، اور ممی نے مجھے بتا بھی دیا تھا کہ وہ 15 سال کی عمر سے روزمرہ کی ڈائری لکھنے کی عادی ہیں۔ ابتدا میں یہ ان کا شوق تھا اور بعد میں عادت بن گیا۔ اب ممی 40 سال کی تھی، گویا ڈائری لکھتے ہوئے انہیں 25 سال ہو چکے تھے۔ وہ ساری ڈائریاں ان کی خوابگاہ کی ایک الماری میں ہوتی تھی، اور وہ الماری ہر وقت لاک ہوتی تھی۔ مجھے ان ڈائریوں کے ذریعے علم ہو سکتا تھا کہ ممی اور حسیب انکل ایک دوسرے کو کب سے جانتے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ ان کو اب ممی سے ملنا تک گوارا نہیں تھا۔ ان ڈائریوں سے مجھے حقیقت کا علم ہو سکتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ پریشان کن خیالات بھی میرے ذہن میں آئے تھے کہ ان تک میری رسائی کیوں کر ممکن ہے۔ الماری کا لاک تو کسی طرح کھولا جا سکتا تھا، لیکن ایسا صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب ممی گھر پر موجود نہ ہوں، لیکن وہ ہر وقت گھر پر رہتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ کبھی کسی تقریب میں نہیں گئی تھی۔ میری خالاؤں کی شادی کے بعد ان کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ صرف ایک بار ایسا ہوا تھا کہ سنجیدہ خالہ کے کسی سسرالی کی موت ہو گئی تھی تو انہوں نے وہاں جانا ضروری سمجھا تھا۔ ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہ ہونے کے باوجود صرف ایک کار تھی جو میرے استعمال میں رہتی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ڈرائیور بھی ملازم تھا۔
وہ صرف اسی وقت مجھے لے کر جاتا تھا جب میں تھکن یا کسی اور وجہ سے ڈرائیونگ کے موڈ میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں گھر پہنچی تو ممی کو پریشانی کے عالم میں برآمدے سے نیچے آتے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے کار روکی تو وہ تیزی سے قریب آ کر بولی، خدا کا شکر ہے کہ تم صحیح وقت پر آ گئی، ورنہ میں ٹیکسی منگوانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا، آپ کو اچانک کہاں جانا پڑ گیا؟ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ اکبر، ممی نے خاصی زور سے ڈرائیور کو آواز دی اور پھر مجھ سے بولی کہ ابھی مجھے ٹیلی فون پر اطلاع ملی ہے کہ سنجیدہ کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی ہے، اس کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ڈرائیور کے ساتھ ممی چلی گئی۔ انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ چلنے کو نہیں کہا اور میں بھی اس وقت جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اپنے کمرے تک پہنچنے کے لیے مجھے ممی کے کمرے کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس وقت میں چونک گئی جب مجھے ان کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا۔ وہ یقیناً بڑی بدحواسی میں رخصت ہوئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ کمرہ لاک کر دیتی تھی جب بھی وہ کبھی باہر جاتی۔ اللہ کرے وہ الماری بھی کھلی ہوئی ہو، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت میرے منہ سے مایوسانہ سانس نکل گئی جب الماری مجھے بند نظر آئی۔ جب میں باہر نکلنے لگی اتفاقاً میری نظر ممی کے بستر پر پڑ گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بستر پر ڈائری الٹی رکھی ہوئی تھی، اس پر قلم بھی پڑا ہوا تھا۔ میں بستر کی طرف گئی اور ڈائری اٹھائی۔ اس دن کی تاریخ اور اس پر لکھی تحریر میری نظروں کے سامنے آئی۔ تحریر میں نے لکھا تھا کہ 18 سال کے بعد میں نے حسیب کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ 18 سال بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، انسان بہت تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ تبدیلی حسیب میں بھی آئی تھی۔ حسیب کو تو میں 50 سال بعد بھی دیکھتی تو شاید اتنی ہی جلدی پہچان لیتی۔ حسیب نے بھی مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ملی تھی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ تحریر پڑھتے ہوئے میرا جسم سنسنا اٹھا۔ اس تحریر سے ثابت ہے کہ 18 سال پہلے تک ممی اور حسیب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یا واضح الفاظ میں یوں کہا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ لیکن کیا ایسے انسانوں کو باکردار کہا جا سکتا ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے شوہر اپنی بیوی کے بجائے کسی اور سے تعلق رکھیں؟ مجھے خیال آیا کہ الماری بھی شاید صرف بند ہی ہو، لاک نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے تیزی سے الماری کی طرف گئی اور میرا خیال بھی ٹھیک ثابت ہوا، وہ لاک نہیں تھی۔ الماری کے خانے میں ممی کی ڈائریاں بڑے کرینے سے لگی ہوئی تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا ان میں سے کون سی ڈائری کس سال کی ہوگی۔ میں بے چینی سے ایک ڈائری نکال کر دیکھنے لگی۔ ایک نظر ڈال کر ڈائری کے سال کا اندازہ ہو جاتا تھا اور وہ میں واپس رکھ دیتی تھی۔ میں نے 10-11 ڈائریاں دیکھی تھی۔ اچانک ایک ڈائری میں لکھا ہوا لفافہ قالین پر گر پڑا۔ میں نے ڈائری واپس رکھ کر جلدی سے لفافہ اٹھایا۔ دراصل میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ اس لفافے میں کوئی خطوط بھی ہو سکتے ہیں جن سے مجھ پر بہت کچھ آشکار ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھے مایوسی ہوئی جب لفافے میں سے خطوط کے بجائے ممی ڈیڈی کا نکاح نامہ ملا، مگر یکا میرا جسم ساکن ہو کر رہ گیا۔ میری نظر اس کی تاریخ پر پڑی تھی جب ممی اور ڈیڈی کا نکاح ہوا تھا، اور وہ تاریخ 18 سال پہلے کی تھی۔ میری عمر تب 22 سال تھی۔ مجھے خیال آیا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ممی اور ڈیڈی کے نکاح سے 4 سال پہلے پیدا ہو گئی۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ کیا ممی نے پہلے کسی اور سے شادی کی تھی؟ اور کیا میں اس پہلی شادی کا ثمر ہوں؟ آخر وہ کون ہے جس سے ممی نے پہلی شادی کی تھی؟ کیا میں ڈیڈی کی ناجائز اولاد ہوں؟ میں اس سے زیادہ نہ سوچ سکی۔ میرے جسم سے پسینہ چھوٹ پڑا، ہاتھ کانپنے لگے، مجھے کھڑے رہنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نے الماری بند کر کے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تو میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ دیکھنے کے بعد میری جو حالت ہوئی تھی اسے صحیح طور پر بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ 18 سال پہلے کی ڈائری دیکھنے کا تجسس تو اب میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں رہا تھا، اور میں صرف اس سوال کے گرداب میں پھنس گئی تھی کہ
डैडी की नाजायज़ औलाद हूँ या मेरा बाप कोई और है या था। इसके बाद मैं अपने रूम में गई और नींद की गोली खाकर लेट गई। कब तक सोई रहोगी? 9 बज गए हैं, मम्मी ने कहा, गोया मैं लगभग 6 घंटे सोई रही थी। उठो और ड्राइंग रूम में आ जाओ, मैंने तुम्हारे जागने के इंतज़ार में अब तक खाना नहीं खाया। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ी, फिर मम्मी के पास चली गई। उस वक्त मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, लेकिन मैं उस वक्त इतनी लपेट में नहीं थी जो मुझ पर सोने से कबल तारी था। खाने की मेज़ पर हस्बे मामूल मेरे और मम्मी के सिवा कोई न था। मम्मी खाने के दौरान में बोली, दोपहर को मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ नहीं लेकर गई कि संजीदा की हालत देखकर तुम भी खासी परेशान हो जाती। कुछ देर बाद फिर वो बोली कि इतनी बदहवासी में रुखसत हुई थी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं अपने कमरे का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया था, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो बंद था। जी हाँ, मैंने उनसे नज़रें मिलाए बगैर कहा। मैं अपने कमरे में जा रही थी तो आपका दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आया। मैंने उसे बंद कर दिया था। फिर ना तो मैंने कुछ कहा और ना वो कुछ बोली। खाने के इख्तिताम पर मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। मुझे अंदाज़ा था कि तुम किसी वक्त भी मुझसे ये कह सकती हो। मेरा ख्याल है कि जब मैं संजीदा को देखने गई थी तो तुम एहसन से मिलकर आई होगी। जी हाँ, ठीक है, मम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मुनासिब यही होगा कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ। हम दोनों आमने सामने बैठी हुई थी। मैंने नज़रें झुकाई हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो सब कुछ किस तरह कहूँ जो मेरे दिल में है। अचानक मम्मी ने इस खामोशी को तोड़ा। क्या एहसन के वालिद ने एहसन का रिश्ता करने से इनकार कर दिया है? मैं इस मौजू पर बात करने से पहले मम्मी से 2 बातें करना चाहती थी जिन्होंने आज मुझे शदीद परेशान कर रखा था, लेकिन जब मम्मी ने ये बात की तो मैंने सोचा कि इन्हीं बातों का सिलसिला इस मौज़ूआत की तरफ आ सकता है। नहीं, मैंने जवाब दिया। उन्होंने इनकार नहीं किया, मगर उनकी 2 शर्तें हैं। वो क्या? मम्मी ने पूछा। मेरी और एहसन की शादी में वो खुद शरीक नहीं होंगे और शादी के बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे। मैंने मम्मी की आंखों में देखते हुए कहा। मम्मी ने अपने होंठ दांतों में दबा लिए और मुझसे नज़रें चुरा ली। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद मुझे बोलना पड़ा। आखिर ये क्या बात है मम्मी कि वो मेरे और एहसन के बीच में नहीं आना चाहते और आपसे मिलना भी मंजूर नहीं है? आखिर क्यों? क्या ये बात उन्होंने एहसन को नहीं बताई? मम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। जी नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं और एहसन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आप और हसीब अंकल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आप दोनों में किसी बात पर नाचाकी हो चुकी है। ये मैं नहीं जानती कि आप इसके बाद आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात हैं, लेकिन ये बात तो सामने आ चुकी है कि उन्हें आपसे मिलना गवारा नहीं है। तुम दोनों का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं और हसीब एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन मेरे दिल में हसीब के लिए किसी भी किस्म के मनफी जज्बात नहीं हैं। क्या इसका सबब ये हो सकता है कि वो मेरे बारे में कोई हकीकत जानते हों? क्या मतलब? मम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैं जज्बाती। कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।